بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تعریف کرتا ہوں جو میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں میں درود و سلام کی اور ہجر نبی میں آگ کیا بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تو اشعار نعت کی پیش کروں گا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے تے بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں بھرتے نے آپ جھولی منگدا جو آپ کولوں بھرتے نے آپ جھولی در در تو ناؤ منگدا منگدا در در تو ناؤ منگدا سونے جادو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونے دا نام سونا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا آواز بلند محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے
قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس، میں سب کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس۔ بارگاہ خیر الانام میں الہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں محترم جناب شاہد نقشبندی صاحب، حضور پاک محبت جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ गेट के पास کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ہر قربان زمانہ ہے، کیوں نہ مر جاؤں میں نام محمد پر، کیوں نہ مر جاؤں میں نام محمد پر، کیوں بھی تو کسی دن دنیا سے تو جانا ہے، میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے۔ حضور پاک محبت جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ ساجد تختوں کی کرنا ساڑا تاج تیری نالے نے، اے کملی والے محبوبہ تیری یاد دلے دا چین، تے تو حاکم ہر ایک حاکم دا، اے ہو ہر حاکم دا کہنے تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں، سچ کہنا قسم
قسم حسین تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین بلغ العلا بکمال ہی کشف تجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے روزے تے آمیں مدینے مینوں سد سونیا تیرے روزے تے آمیں مدینے مینوں سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا پہنچ جاواں جے تیرے دوبارے شاہ سبز گنبد دے ویکھاں نظارے شاہ پہنچ جاواں جے تیرے دوبارے شاہ سبز گنبد دے ویکھاں نظارے شاہ سبز گنبد دے ویکھاں نظارے شاہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں میں ہاں میں ماں ٹھنڈیاں چھاواں میں مدینے مینوں سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا عرضاں سن کدی عاجز کمینے دیاں میں ویکھاں رج رج کے گلیاں مدینے دیاں عرضاں سن کدی عاجز کمینے دیاں میں ویکھاں رج رج کے گلیاں مدینے دیاں میں ویکھاں رج رج کے گلیاں مدینے دیاں میں ویکھاں رج رج کے گلیاں مدینے دیاں رو رو ترلے پاواں میں ہاں میں رو رو ترلے پاواں میں مدینے مینوں سد سونیا رو رو ترلے پاواں میں مدینے مینوں سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا اور کی کراں کول شے کوئی نہیں ویچن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی کی کراں کول شے کوئی نہیں ویچن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی ترسدا مر نہ جاواں میں ہاں میں ترسدا مر نہ جاواں میں
مدینے مینوں سد سونیا ترسدا مر نہ جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا مدنی ماہی سجن دیاں سن زا مدنی ماہی سجن دیاں سن زاریاں پیت مدتا گیاں یا نئی واریاں مدنی ماہی سجن دیاں سناواں میں مدینے مینوں سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینوں سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا چار منقبت گیاری سے فرنا درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سنبھل دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا میرا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار نظر کرم خدا را اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سنبھل دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را بابا نے بلند یہ سبحان اللہ بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں سید راشد حسین شاہ صاحب روز پاک محبت صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
دساں گل کی خزینے دی اللہ دساں گل کی خزینے دی ساری دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی ساری دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ مجھے جیسے جس جگہ پہ ہم جیسے موٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی آمنہ کے پیارے کا سرکار دو عالم کا آمنہ کے پیارے کا سرکار دو عالم کا جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی بلا لو پھر مجھے عشاق بغروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا پہنچوں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی میرے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ماشاءاللہ سبحان اللہ بابا نے بلند محمد سے کہہ دی سبحان اللہ دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں سبحان اللہ صفا غلاموں قسمتیں بدلتے ہیں بابا نے بلند محمد سے کہہ دیجیے سبحان اللہ دعوت
چاہوں گا اس خیال کے ساتھ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور بھر کے جولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ خطیب اہل سنت علامہ مولانا محمد عدنان کیانی صاحب اپنے نورانی عرفانی حجاری بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ والصلاة على رسول اللہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وفی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وفي مقام آخر ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند باعث تخلیق و عرض و ثنا سرور کونین جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلات کے بعد مسند نشین حضرات صوفیہ کرام جناب صوفی محمد اظہر نقشبندی و جناب صوفی محمد عمران نقشبندی زید مجدہم و زید عظمہم و دیگر حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے احسان، اس کا احسان عظیم کہ اس نے اپنا ذکر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، اور اہل سنت کے مشرق اور اہل سنت کے طریق پر جس طرح آغاز میں تلاوت قرآن مجید، اس کے بعد ساتھ ہی سرور کونین جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کا سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے اہل سنت کا طریقہ ہے کہ مختصر سا بیان جس کے اندر واعظ ہو، جو مشتمل نصائح پر ہو، جو مشتمل ایک تبلیغ پر ہو، وہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سلسلے کی محفل ہے، اس کا آغاز سلسلہ نقشبندیہ کے طریق اور مشرق کے مطابق ہوا تاکہ اہل سنت کا جو طریقہ تھا وہ بھی قائم رہے اور جو سلسلے کا طریقہ تھا وہ بھی قائم رہے، ظاہری بھی احوال کی اصلاح ہوتی رہے اور باطنی قلوب اپنے جو ہے نتائج پر پہنچتے رہے، اور اس محفل کا آغاز اس طریق پر کیا گیا۔ المختصر جو آیت کریمہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو اللہ جلالہ وعم نوالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ قرآن مجید میں بیان فرمائی، ان میں سے 3 آیت مقدسہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے حوالے سے نازلی، وہ اس کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو علم کی حقیقت، جو علم کا فیض اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اور وہ چلتا 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 ہم تک پہنچا، بزرگان دین کے توسل سے
बुजुर्गान दीन के वास्ते से हम तक पहुँचा। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अतम्म बुरहानु की बारगाह में दस्तबस्ता अर्ज़ है कि मुझे हक बयान करने की तौफीक बख्शें। जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने बयान फरमाई, तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें से चंद अहम नुक्ते बयान करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। इस आयत से पहले रब ताला ने इन मुसलमानों को, हज़रात सहाबा इकराम को और ता क़यामत आने वाले मुसलमानों को जिस नेमत से नवाजा, जो नेमत अता की, जो एहसान फरमाया, उस हबीब का जिक्र फरमाया। इस आयत से पहले अपने नबी की शान को बयान फरमाया और साथ में फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। ऐ मुसलमानों, ऐ हाज़िरीन सामईन, अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा चर्चा करो, तुम मेरी याद करो। चाहे वो याद करना, चाहे वो जिक्र तन्हाई पर मबनी हो, चाहे वो जिक्र खलवत के अंदर हो, चाहे वो जिक्र जलवत के अंदर हो, उसका नतीजा रब ताला साथ ही फरमाता है जब तुम ये करोगे फ़ज़कुरूनी का नतीजा अज़कुरकुम मिलेगा। जब तुम खलवत के अंदर जिक्र करोगे तो तुम्हारा जिक्र जो होगा वो मलाइका की जमात में होगा। जब तुम मुझे जी में याद करोगे तो मेरी रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ती हुई आएगी। इसलिए फरमाया अज़कुरकुम, तुम्हारा याद करना और मेरे याद करने में बड़ा फर्क होगा। तुम्हारा याद करना अगर चंद लोगों के सामने में होगा तो मैं तुम्हारा जो है मकाम व मर्तबा, तुम्हारा जिक्र मकाम अलीयीन में करूंगा, मलाइका की जमात में करूंगा और फिर नतीजा निकाल कर बताऊंगा लअल्लकुम तुफ़लिहून, तुम्हारी फलाह के लिए, तुम्हारी बहबूद के लिए यह नतीजा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये एक रब ताला ने मुसलमानों को एजाज बख्शा कि वला तकफुरून। यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो शुक्र होता है वो चंद चीज़ों के मुकाबले में आता है। फरमाया कि जब शुक्र आयत में चूंकि शुक्र कुफर के मुकाबले में आया है तो इसका माना बदल जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब शुक्र मद्दे मुकाबिल कुफर के आ जाए तो वहाँ पर उसका माना कुफर नहीं करते, वहाँ पर माना उसका नाफरमानी करते हैं, वहाँ पर उसका माना गैर इताअत करते हैं। फरमाया वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तुम्हारा शुक्र अदा करना ये तुम्हारे इजाफे का बाइस बनेगा, तुम्हारा जिक्र करना तुम्हारे आमाल को बनाओ संगार देगा, तुम्हारा चर्चा करना रब ताला का ये मकाम और मर्तबे को बुलंद व बाला कर देगा। तुम समझ नहीं सकोगे ये जो मुझे मकाम और मर्तबा मिला ये किसके तुबैल से मिला। इसीलिए अबू बकर इसीलिए बने कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश रहमत में आते हैं, जब हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, गार में जब पनाह लेते हैं, जब हुजूर के हम सफर और हम हुजूर के साथ चलते हैं और मदीना के अलावा दीगर सफर के अंदर हजर के अंदर हुजूर के साथ होते हैं। इसीलिए सिद्दीक अकबर को सिद्दीक कहा इसीलिए क्या कि जब गार सफर मेराज से वापसी आए जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर के सफर मेराज की तस्दीक फरमाई। इसीलिए रब जल्ला व अला फारूक आजम की अदा को कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर फैसले फरमा दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की अदा उनको इतनी पसंद आती कि उनका जिक्र कुरान मजीद में नाजिल फरमा देता। गोया के फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले कुरान मजीद ने हमें बताएं। इसका यह मतलब नहीं कि कुरान मजीद या रब जल्ला व अला का कुरान हकीम फारूक आज़म या किसी इंसान का मुख्ताज है। ये कुरानी मौजज़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल और वसीले से जो हुजूर के आगोश रहमत में आ जाता है या किसी वली से निस्बत रखता है, रब जल्ला वाला उसका जिक्र कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमा देता है। इसीलिए कुरान पुकार कर कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। जब अमन की हालत हो, जब सुकून की हालत हो, जब इत्मीनान हो, कल्बी इत्मीनान हो, लिसानी इत्मीनान हो, आज़ाए बदनिया जब अपनी हालत पर हों,
وہاں پر ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے، وہاں پر شکر کے فضائل تمہیں ملیں گے ہی ملیں گے، اس سے دل تو سنورے گا ہی سنورے گا، وہاں پر آخرت کے احوال اپنی جگہ لے رہی ہوں گے۔ لیکن وہاں پر رب تعالیٰ نے ایک اور شرط بیان فرمائی، وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے امن لانے والو اور اے امن دینے والو، بات یاد رکھنا، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے، جب تم کسی جنگ کے اندر ہو، چاہے وہ جنگ زبانی ہو، چاہے وہ جنگ قلمی ہو، چاہے وہ سیف باللسان ہو، چاہے وہ سیف بالقلب ہو، چاہے وہ سیف بالاعضاء بدنیہ ہو، یاد رکھنا تم میرا ذکر وہاں بھی کرتے رہنا، تم مجھے وہاں بھی یاد کرتے رہنا، پھر تم دیکھنا، پھر تمہارے اوپر میں نتیجہ چھوڑ دوں گا، وہاں پر تمہیں وہ جو مقام و مرتبہ میں تمہیں دوں گا، وہ جو مقام و مرتبہ تمہیں ملے گا وہ تفلحون کی صورت میں ملے گا۔ اسی لیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اسی آیت کی گویا کہ یہ تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر چند صورتوں میں کی جاتی ہے، کبھی قرآن کی تفسیر قرآن بالآیہ کی جاتی ہے، کبھی حدیث کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو حدیث سے اس قرآنی آیت کی تفسیر حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، جب حضور کسی جنگ کے اندر ہوتے یا کسی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو چند ہدایات جاری فرماتے۔ حضور جب خود جنگ کے اندر ہوتے تو حضور فرماتے، اے صحابہ اکرام، اور حضور کو جب صحابہ دیکھتے جنگ کے اندر تو ذکر مصطفیٰ، ذکر الہی میں حضور مشغول ہوتے، حضور صحابہ کو بھی تلقین کرتے، حضور باعث فرماتے ہیں، میری صحابہ تم جب جنگ کر رہے ہو، تم دین کے لیے جنگ کر رہے ہو، اسلام کے عالم کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہو، جو جس کے لیے کر رہا ہے اس کے ذکر کو بھی بلند کرتا رہے۔ اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم فئۃ، وہ دعا سنیں جو حضور نے اپنے بندوں، تیری ہی مدد سے پھرتا ہوں، تیری ہی مدد سے قتال کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی جب حضور سے یہ دعا سنتے ہیں تو پہنچا دیتے ہیں، گویا کہ حضور کا وہ فرمان بلغوا عنی ولو آیا پر عمل ہو گیا، اور حضور کا ذکر، اللہ کا ذکر حاضر قتال ہو یا جنگ کی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرامین یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم فئۃ، یہاں پر جنگ کا بھی ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاذکروا اللہ کا کلمہ فرما دیا، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو، نتیجہ کیا ملے گا؟ لازیدنکم، جو ہے سرتاج تمہارے سروں پر سجایا جائے گا، تمہاری زیادتی ہوگی، تمہارے اعمال میں انکریزنگ ہوگی، تم دیکھتے رہو گے یہاں یہ کیسے اور کہاں سے ملا۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم اس چیزوں سے روگردانی کرو گے تو تمہیں میں ایک اور نتیجہ دوں گا، جہاں میں بندے کو مقام و مرتبہ دیتا ہوں، جہاں میں آزمائش فرماتا ہوں، جہاں میں بندوں کی جانچ و پڑتال کرتا ہوں، وہاں پر ان صبروں پر ناشکری کرنا، مجھ سے روگردان ہو جاتے ہو۔ میرے جو ہے نفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزمایا گیا، وہ سارے کے سارے قصص، وہ سارے کے سارے واقعات مسلمانوں کے لیے، ایک بندے کے لیے بطور مثال ہوتے ہیں کہ بندہ اس پر عمل کرتا رہے اور اس پر اپنی زندگی کو بناتا رہے، اپنی زندگی کو سنوارتا رہے۔ رب تعالیٰ جہاں پر ذکر فرمایا وہاں پر اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل و کمالات بیان فرمائے، ان میں سے چند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر ذکر کے فضائل بیان فرمائے وہاں ذکر کرنے والوں کے بھی فضائل اللہ کے حبیب نے فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا ہے، جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ چلتا اور پھرتا ہے، میں اس کو کبھی محروم نہیں کرتا، میں اس کو ہر وہ چیز دیتا ہوں جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جہاں پر انسان ظاہری احوال کو سنوارنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذکر عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر جس کی تلقین ہمیں کی گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں
जंग के अंदर बतौर जिक्र के फरमाई और मुसलमानों को तलकीन की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे और हर हाल में सब्र के साथ हजर में, सफ़र में, खलवत के अंदर, जलवत के अंदर और जिस हालत में भी हूँ रब ताला का जिक्र करने की तौफीक भी बख्शे और जो जिक्र करते हैं उनके हम बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए। जो कलिमात टूटे फूटे अल्लाह की बारगाह में और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए गए और टाइम ज़्यादा दिया हो तो माजरत हम और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टूटे फूटे कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। वमा अलैना इल्ला सबा मुस्तफा से कहना के मारे सलाम याद करते हैं तुमको शाम सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंग नूर की बातें अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंग नूर की बातें जान दिल की बलाएं लेता है चाँद दिल की बलाएं लेता है और सितारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का तज़किरा छिड़ गया मदीने का। जिक्र था आखिरी महीने का तज़किरा छिड़ गया मदीने का। हाजियों मुस्तफा से कह देना हाजियों मुस्तफा से कह देना उनके मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। ज़ाहिरे तैबा तू मदीने में प्यारे आका से इतना कह देना। ज़ाहिरे तैबा तू मदीने में प्यारे आका से इतना कह देना। आपकी कर दे राखो आका आपकी कर दे राखो आका बेसहारे सलाम कहते हैं। या मुस्तफा से कह देना हम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। अस्सलाम ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाह 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 Allah
Allah